جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی، میرا کوشچن یہ ہے، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بھیج رہا ہوں انسان کو، تو انہوں نے جی کہا کہ جی یہ زمین میں جا کے فساد پیدا کریں گے، جی جی تو ان کو یہ علم کیسے ہوا؟ کیونکہ عام طور پر ہم ایسی بات اپنے کسی پہلے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، فرشتوں کو ہم سمجھتے ہیں غیب کا علم تو ہے نہیں، تو جی انہوں نے یہ کمنٹ جو ہے وہ کس بنیاد پہ دیا تھا؟ جی دیکھیے، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھائی نہیں دیں گے اور اس کو اقتدار دیا جائے گا۔ تو جب ہم مثال کے طور پر آپ اپنے کہیں گے میں بچوں کو اکیلا گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ کچھ نقصان نہ کر لیں، کہیں وہ لڑنا پڑے۔ تو یہ جیسے ہی ہم یہ جو کیفیت لفظ نے پیدا کی کہ ایک ایسی مخلوق خلیفہ کا مطلب ہے کسی کی عدم موجودگی میں یا کسی کے مرنے کے بعد یا کسی کے کہیں چھٹی پہ جانے کی وجہ سے اس کی جگہ پہ جانشینی لینا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو نہیں مجھے دیکھ نہیں سکیں گے جس طرح کی اس وقت ہماری حالت ہے، لیکن ان کو زمین پر اقتدار دیا جائے گا، تو جی فرشتوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ اقتدار مل جائے گا پھر تو یہ فساد پیدا کر دیں گے۔ تو بس جی انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ نے اس کا آگے سے جواب دیا کہ نہیں نہیں، دیکھو یہ پوری ایک فہرست ہے انسانوں کی جو فساد پیدا نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس دن پہلی یا دوسرے سیشن تھا تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ نام سکھا دیے، ان لوگوں کے نام بتا دیے جو نیکی کرنے والے تھے، اور برے لوگ بھی آنے والے تھے وہ بھی بتا دیے کہ دیکھو ساری دنیا میں اکثریت اچھے لوگوں کی رہے گی، اور جب میں نے یہ امتحان کے لیے بنایا ہے، خلافت بنائی، تو فساد تو پیدا ہوگا ہی، وہ بھی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا یہ عمل نہ کروں، کیونکہ اس میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہوگی۔ اس وقت بھی اگر آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیں، حکمرانوں کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، اور جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور لڑائیاں اور جنگیں پیدا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، تو اکثریت اپنے محلے پہ غور کیجئے کہ ایک محلے میں کتنے لوگ برے ہوتے ہیں اور کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ جی اسی سے ایک وہ جو ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اور آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھا دیں، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا تمہیں بتاؤ کہ یہ کیا تمہیں باتیں پتہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں یہ پتا، تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ باتیں بتائیں، وہ سوالوں کے جواب دے دیے، تو جی کیا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی، یہ تو جو امتحان تھا جو فرشتوں سے پوچھا گیا جس کے، لیکن وہ تو جیسے ہم پری پول ریگنگ اور الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ایک پرچہ آؤٹ کر دیا تھا انسان کے لیے، تو اس میں آدم علیہ السلام کا تو کوئی کمال نہیں تھا، تو وہ تو جی نہیں پرچہ ہے، ہی آؤٹ تھا، تو فرشتوں سے وہ سوال تو پھر وہ جواب کیسے دیتے؟ جی بالکل، وہ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اچھا اچھا۔ یہ ہمارے ہاں غلط بات مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کے نام سکھائے، چیزوں کے نام نہیں سکھائے، پہلی بات یہ۔ صحیح۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ سارے انسان فتنہ پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اچھے لوگوں کے نام بھی سکھا دیے، تعارف کرا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ طاہر القادری صاحب ہیں، یہ سارے نام سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر صحیح۔ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو بلایا اور ان لوگوں کو بھی بلایا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آدم کو نام سکھا دیا، کرا ثم ارزہم، جتنے نام حضرت آدم کو لوگوں کے سکھائے تھے ان لوگوں کو پیش کیا، یعنی صحیح۔ وہاں پر حضرت آدم بھی آ گئے، وہاں ان کی موجودگی میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، سب کو اکٹھا کر دیا وہاں پر۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا بتاؤ کہ یہ فتنہ کرنے والے لوگ ہیں، تو فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں معلوم، تو حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ آپ بتاؤ ان کے بارے میں تعارف کراؤ، تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ محمد عربی ہیں جو اتنا شاندار کام کریں گے، یہ حضرت موسیٰ ہیں جو اتنا شاندار کام کریں گے، اور پھر کچھ امتیوں کا بھی ذکر ہوا ہوگا۔ تو صحیح۔ وہ ہے جو پورا کام وہاں کیا گیا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلے ان کو الگ سے سکھا دیا پھر فرشتوں صحیح۔ کو نقصان، نہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ، یہ اچھا، اللہ ایک تعالیٰ ایسا، جی جی ایک اسی واقعے سے ایک چھوٹا سا وہ ایسی ذہن میں آتا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو اس سے پہلے شیطان کو جنت سے کیا نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، جو سورہ اعراف میں بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ درخت کھانے کا ابھارا ہے حضرت آدم اور اماں حوا جی کو، تو وہ اس وقت خود گیا ہے ان کے پاس، اور جا کر اس نے کہا ہے کہ میں قسمیں کھا کے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے ہیں کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي
ناصح لکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کر اس نے کہا کہ جی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کو کھانے کے بعد یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ جی جی تو تب انہوں نے کھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، وہ جب حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا تو ابلیس وہاں جا سکتا تھا۔ صحیح۔ تو وہ جو جیسے ہم نے سنا تھا کہ جی وہ سجدہ نہ کیا تو پھر اس کو شیطان کو نکال دیا، تو وہ ایسا نکالنا نہیں تھا کہ وہ آ نہیں سکتا تھا جنت میں، نہیں، کیا کبھی؟ جنت سے نکالنے کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا تھا، وہ اللہ کے صحیح دربار میں پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ جنت تو اسی زمین پر تھی، انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں تو وہ آ جا سکتا ہے، آج بھی آ جا رہا ہے۔ تو اچھا، یہ جو بات آپ نے کی جنت، وہ یہ زمین پہ ہی کوئی جنت تھی؟ ہاں، زیادہ علماء کی رائے یہی ہے قرآن کے اشارات سے کہ اسی زمین پر وہ جنت تھی جہاں پہ آدم و حوا کو رکھا گیا۔ البتہ وہاں کمانے کھانے کی ذمہ داری نہیں تھی، وہاں ڈیزائن ایسا تھا اس وقت کہ خود بخود نعمتیں وہاں پیدا ہو رہی تھی، وہ کھا پی رہے تھے، فصلیں بونے کی یا کمانے کی یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی بھی اگر آپ کو کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں پر باغ ہو، وہاں پھل آتا ہو، وہاں اپنے جانور رکھے ہوئے ہوں، کھا پی رہے ہوں آپ، تو اس میں آپ کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کا نظام اسی زمین پر بنا دیا گیا تھا، زیادہ علماء کی رائے یہی ہے۔ تو حضرت آدم اور حوا وہاں رہ رہے تھے، اور وہاں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فرشتوں کا پورا نظام وہاں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں خود دے رہے ہوں گے، جو وہ مانگتے ہوں گے ان کو مل جاتی ہوگی، اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ اب خود توڑو، خود کماؤ، خود فصلیں بو، یہ کام شروع کر دیا گیا۔ تو وہ کوئی اللہ کے دربار میں نہیں تھی، تو ابلیس کو اللہ کے دربار سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ صحیح صحیح۔